اپنی گفتگو کا آغاز اپنے پیر و مرشد آقائے نعمت دریائے رحمت حضور سیدی سرکار احسن العلماء وہ اشعار جو انہوں نے بارگاہ امام اہل سنت میں پیش کیا، اچھا لگتا ہے جب پیر خانے سے اس قدر نوازشات ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں چہرہ زیبا تیرا احمد رضا، چہرہ زیبا تیرا احمد رضا، آئینہ ہے حق نما احمد رضا۔ غوث اعظم مظہر آل رسول، غوث اعظم مظہر آل رسول، ان کا تو مظہر بنا ان کا تو مظہر بنا احمد رضا۔ اور ایک بڑی معروف تاریخ کی طرف اشارہ ہے، اپنے برکاتی گھرانے کا چراغ، اپنے برکاتی گھرانے کا چراغ، تجھ کو نوری نے کہا احمد رضا، تجھ کو نوری نے کہا احمد رضا۔ تیری الفت میرے مرشد نے مجھے، تیری الفت میرے مرشد نے مجھے دی ہے گھٹی میں پلا احمد رضا۔ اور حق تو یہ ہے کہ نعرہ شیرانہ جب گونجا تیرا، نعرہ شیرانہ جب گونجا تیرا، قلب نجدی پھٹ گیا احمد رضا۔ جن سادات کرام کی بارگاہوں میں عملاً اور تحریراً ہر اعتبار سے پوری اہل سنت کو جس نے تعظیم کا سلیقہ سکھایا، وہ سادات کرام اعلیٰ حضرت کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے پیر بارگاہ رضا میں کہتے ہیں، اور ان کی توصیف میں یہ شعر بولتے ہیں، یاد کرتا ہے تجھے تیرا حسن، یاد کرتا ہے تجھے تیرا حسن، اس کے حق میں کر دعا احمد رضا۔ اللہ اکبر۔ ہم تو یہیں سے اس بات کو لے رہے ہیں، دعا عام طور پر صوفیہ سے کرائی جاتی ہے، دعا اولیاء کرام سے کرائی جاتی ہے، دعا بزرگان دین سے کرائی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے اندر یہ ماحول آ گیا ہے کہ ہم نے علماء اور اولیاء اس کو بالکل ہم نے دو خانوں میں بانٹ کے رکھ دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی عالم ربانی ہے تو ولایت کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ ہماری عوام کا یہ رجحان بن چکا ہے، کتنا بھی زبردست عالم ہو، اگر عالم کا لفظ لگا ہوا ہے تو پھر ولایت وہاں دور دور بھی پھٹک نہیں پاتی۔ ولایت وہاں سمجھی جاتی ہے جہاں جبے قبے ہوں، ولایت وہاں مانی جاتی ہے جہاں ایک ہاتھ کا نکلا ہو، ولایت وہاں سمجھی جاتی ہے جہاں بہت قیمتی معاملات ہوں۔ ظاہری چمک دمک میں لوگ ولایت مانتے ہیں۔ آج ہم اس پہلو سے ایک مختصر سی گفتگو اور ایک فکر دینا چاہیں گے۔ میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہو ہی نہیں سکتا، صوفی وہ ہو ہی نہیں سکتا جو عالم نہ ہو، کامل صوفی ہو ہی نہیں سکتا جو عالم نہ ہو، اور اگر بغیر عالم کے
کوئی اپنے آپ کو صوفی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو فرماتے ہیں صوفی تو نہیں ہے، شیطان کا کھلونا ضرور ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ تصوف ہے کیا؟ جہاں تصوف ہو وہی صوفی ہے۔ ایک بہت بڑے زبردست صوفی امام الاصفیاء سیدی عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں التصوف انما ہوا زبدۃ عمل العبد باحکام الشریعہ۔ تصوف کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام پر بندے کے عمل کا خلاصہ، بندہ شریعت پر کتنا گامزن ہے، حلال و حرام کی کتنی تمیز رکھتا ہے، واجبات و فرائض کا کتنا لحاظ رکھتا ہے، جتنا زیادہ شریعت پر وہ عامل ہوگا اتنا ہی بڑا وہ صوفی ہوگا۔ اور آگے بڑھیں، ایک بزرگ ہے سیدی ابو عبداللہ دبی، ارشاد فرماتے ہیں التصوف ہوا تصفیۃ القلوب و اتباع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تصوف کہتے ہیں دل کو پاک کر لینا، دل کو تمام غلاظتوں سے صاف کر لینا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا متبع اور سچا عاشق بن جانا۔ تو اس تعریف کی روشنی میں جس کا قلب جتنا زیادہ صاف ہوگا اور جو حضور کی سنتوں میں جتنا تابع ہوگا، حضور کا جتنا بڑا عاشق ہوگا، حضور کا جتنا بڑا محب ہوگا، وہ اتنا ہی بڑا صوفی ہوگا۔ امام الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں اقرب الطرق الی اللہ تعالی لزوم قانون العبودیہ والاستمساک بعروۃ الشریعہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تصوف کیا ہے اور اللہ تک پہنچنے کا سب سے احسن اور سب سے بہتر راستہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عبودیت یعنی بحیثیت بندہ، بحیثیت خدا کا بندہ، آپ پر شرعی قوانین کیا لازم ہوتے ہیں ان قوانین کو اپنے آپ پر لازم کر لینا اور شریعت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ آپ اس کی روشنی میں ایک بہت بڑے صوفی ہیں علامہ ابو القاسم قشیری اپنے رسالے قشیریہ میں ارشاد فرماتے ہیں من الزم نفسہ آداب الشریعہ نور اللہ قلبہ بنور المعرفہ۔ جو بندہ اپنے آپ پر شریعت کے قوانین کو لازم کر لیتا ہے، واجبات، فرائض، سنن، مستحبات، حلت و حرمت میں وہ بالکل کھرا اترتا ہے، تو اس پر عمل کی برکت سے اللہ اس کے دل کو معرفت کے نور سے منور کر دیتا ہے۔ تو اب آپ ذرا بتائیں کہ جس کا عمل شریعت پر جتنا زیادہ ہو وہی تو سب سے بڑا صوفی ہوگا، اور شریعت پر عمل کون کرے گا؟ جو شریعت کا عالم ہوگا، جو شریعت کا عالم ہوگا وہی تو عمل کرے گا۔ تو خلاصہ تصوف یہ ہے کہ جس کا دل جتنا زیادہ صاف ہو، شریعت پر جس کا جتنا زیادہ عمل ہو، وہ اتنا ہی بڑا صوفی ہے۔ اب اس تمہید کی روشنی میں میں آپ کے ذہن کو بہت تیزی کے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ امام اہل سنت، سراپا کشف و کرامت، کنز الکرامت، سراپا استقامت، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی زندگی کا وہ گوشہ سامنے لائیں کہ عمر ابھی 22 سال کی ہے، ابھی عمر 22 سال کی ہے۔ پیر و مرشد قطب مارہرہ خاتم الاکابر سیدنا آل رسول مارہروی کی بارگاہ میں بیعت کے لیے حاضر خدمت ہیں، والد گرامی بھی ہیں۔ جیسے ہی آپ پہنچے ہیں خاتم الاکابر جو قطب مارہرہ ہیں اس وقت، انہوں نے فوراً بیعت بھی کیا اور بیعت کرنے کے بعد اپنی خلافت بھی عطا فرما دیا۔ آپ کے جو ولی عہد تھے اور آپ کے سگے پوتے تھے وہ بھی قطب تھے، حضرت سیدنا
सैयदना अबुल हुसैन नूरी मियाँ, उन्होंने देखा ताज्जुब के साथ और अर्ज किया, हुजूर आपका तरीका तो ये है कि मुरीद तो ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन खिलाफत देने के लिए बहुत दिनों तक, मुद्दतों तक रियाजत कराते हैं, मुद्दतों तक मुजाहिदा कराते हैं, मुद्दतों तक इबादतें करवाते हैं, तब कहीं जाके आप खिलाफत देते हैं। मैं बैठे हुए इन तमाम तलबा से भी, अपनी आवाम से भी बिल्कुल इस तारीखी बात को मैं पूरे तौर पर आपके दिमाग में उतारना चाहता हूँ। ये कौन है जो वक्त के सहीहुन नसब सैयद भी हैं, बहुत बड़े आलिम भी हैं, बहुत बड़े कुतुब भी हैं, बहुत बड़े पीर भी हैं। आप जरा इनका इरशाद सुने कि जब नूरी मियाँ ने कहा, हुजूर आप तो खिलाफत देने के लिए रियाजत से गुजारते हैं, मुजाहिदा से गुजारते हैं, मुद्दतों के बाद खिलाफत अता होती है, मगर इनको फौरन क्यों मिल गई? तो उनका जवाब ये था कि सुनो नूरी मियाँ, और लोग जो आते हैं उनका दिल मैला कुचैला होता है, वो मैला कुचैला दिल लेके आते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, बरेली से आने वाले अहमद रजा, इनका दिल मुज़क्का है, इनका दिल मुसफ़्फ़ा है, और नूरे इलाही से इनका क़ल्ब मामूर है, इसलिए मैंने इनको फौरन खिलाफत दी। मैं ही बोल रहा हूँ, नारा भी नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग क्या करने के लिए आए? क्या कोई तो नारा लगाना जानता है? मुझे अफसोस होता है उन लोगों की ज़बान पर जो हमी में से हैं, मगर अपनी महफिलों में कह देते हैं आला हजरत एक आलिम ही तो थे, आला हजरत एक आलिम ही तो थे। हकीकत यह है कि इमाम अहमद रजा अपने ज़माने में जहाँ इमामुल उलमा थे, वहीं इमामुल अस्फिया भी थे, वहीं इमामुल औलिया भी थे। इमाम अहमद रजा की ज़िंदगी, पीरो मुर्शिद कहते हैं कि और लोग मैला कुचैला दिल लेके आते हैं तो इबादत कराना पड़ता है, मुजाहिदा कराना पड़ता है, मगर इनका दिल मुज़क्का और मुसफ़्फ़ा था, इसलिए सिर्फ निस्बत जोड़ने की ज़रूरत थी, सिर्फ इत्तिसाले निस्बत की ज़रूरत थी, इसलिए इत्तिसाले निस्बत हो गई तो मैंने खिलाफत दे दिया। मजीद आगे इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, क्या शान है मेरे रज़ा की, क्या मकाम है मेरे रज़ा का। इरशाद फरमाते हैं, ऐ नूरी मियाँ सुनो, सिर्फ यही नहीं कि मैंने खिलाफत दे दिया, आज बहुत बड़ी फिक्र भी दूर हो गई, आज बहुत बड़ी फिक्र भी दूर हो गई है। मैं सोचा करता था कि कल रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब आले रसूल हाजिर होगा, अल्लाह पूछेगा दुनिया से मेरे लिए खास तौर पर क्या लेके आए हो, तो मेरी जिंदगी की कोई कमाई ऐसी नहीं थी कि जिसको मैं पेश कर देता। आज वो फिक्र दूर हो गई। अगर बरोज़े क़यामत अल्लाह पूछ लेगा कि आले रसूल तुम दुनिया से क्या लेके आए हो, तो इमाम अहमद रजा को खड़ा कर दूंगा, मौला मैं इनको लेके आया हूं तेरी बारगाह में। ये मामूली मकाम है मेरे आला हजरत का। ये वो लोग बोलते हैं उनको कि वो एक मौलाना थे। सिवानी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए, एक जुमला मैं बोल दूं कि ये वो लोग बोलते हैं कि वो एक आलिम थे, जिनके इल्म का हाल ये है कि आला हजरत जितने उलूम में इमाम थे, उन उलूम का वो नाम पढ़ना भी नहीं जानते, लिखना भी नहीं जानते, उन उलूम का नाम तक नहीं जानते, तारीफ जानना तो बहुत दूर की बात है। वो ऐसे लोग कहते हैं। फिर मैं आला हजरत के तसव्वुफ और उनकी विलायत पर एक और दलील कुतबे मारहरा की ज़बान से देता हूँ। आगे इरशाद फरमाया नूरी मियाँ, यहीं तक बस नहीं, सुनो, आज के बाद बुजुर्गाने दीन जो मारहरा के हैं, इन मशाइख की जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी किताबें हैं, उस वक्त तक प्रेस की नज़र न हो और उस वक्त तक वो बाज़ार में न शाये हो जब तक अहमद रज़ा उस पर नज़र सानी न करे। एक मोटी बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैं क़िराते सबा नहीं जानता तो क्या क़िराते सबा की किताब कोई मुझे देगा नज़र सानी के लिए?
میں تو روایت حفظ پڑھا وہ بھی آدھا بھول گیا. تو اب مجھے اشرا اور سبا کی کتابیں نظر ثانی کے لیے مجھے کوئی نہیں دے گا. قطب مارہرہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ کتابیں جب احمد رضا نظر ڈال دے اس کے بعد ہی شائع کی جائیں. ایسے عالم کہنے والوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مشائخ مارہرہ کی کتابیں کون ہیں؟ کیا نورانی تعلیم انہوں نے لکھی ہے؟ کیا تعمیر قواعد انہوں نے لکھا ہے؟ ارے مشائخ مارہرہ نے تصوف میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, معرفت میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. تو جب احمد رضا ان کتابوں کی تصحیح کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ احمد رضا وقت کے صوفی بھی ہیں, وقت کے بہت بڑے عالم بھی ہیں. حضرت ٹیری کارشوں سے آج یہ ممبر سجا ہے اور الحمدللہ لکھنؤ والا بیٹھ کے ہمیں مسافہ بات میں کریے گا, مسافہ بات میں کریے گا, مسافہ بات میں کریے گا. الحمدللہ یہی وہ ذات کریم ہے جس کے دوپہر آج ہم حضور وسیع سے قبول کی زیارت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت علامہ مفتی فضل مصطفیٰ صاحب اللہ کی آمد ہو گئی. میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت کی آمد ہوئی ہے. درود شریف پڑھ لیجئے, درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ. آج کے جلسے کے بانی مبانی جامع معقول و منقول حضرت علامہ مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب ممبر پر تشریف لائے. ہمارے جامع صاحب نے ممبر پر آنے کی مبارکبادی دی, میں انہیں لکھنؤ میں آنے کی مبارکباد دیتا ہوں. ایسے علماء کی لکھنؤ میں سخت ضرورت ہے, اور خصوصاً جس علاقے کو حضرت نے انتخاب کیا ہے یہ انہی کا حصہ ہے. اور آج یہ ایام عرس رضا چل رہے ہیں, ان ایام میں امام احمد رضا کانفرنس اس شان کے ساتھ منانا یہ انہی کے گھرانے کا حصہ ہے. اور کیوں نہ ہو, ان کو تو فکر رضا اور محبت رضا وراثت میں ملی ہے, ان کو تو وراثت میں ملی ہے. ایک جملہ میں بول دوں کہ امام اہل سنت سے ان کا تعلق کتنا گہرا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے مولانا حامد رضا کو وہ دعائیں یاد ہوں, ساری دعائیں جو دعائیں معصورہ ہیں, تو جنازہ وہ پڑھائیں گے ورنہ مولوی امجد علی پڑھائیں گے. کتنا اعتماد حاصل ہے صدر الشریعہ کو بارگاہ رضا میں کہ اپنے بیٹے کے لیے شرط لگاتے ہیں کہ اگر یاد ہو تو وہ پڑھائیں گے ورنہ صدر الشریعہ کو تو یاد ہوں گی. تو وہ تعلق ہے ان کا. آپ کے ام محترم ممتاز الفقہاء, جد العلماء, استاذ الاساتذہ, مفتی بے بدل, فقیہ بے مثال حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قادری محدث کبیر, آج ان کی آمد ہے. الحمدللہ آپ ایسے ہی اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر حضرت کی تعظیم کریں. آج ان کا آ جانا یہ بہت بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مشائخ مارہرہ کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں تصوف کی بھی کتابیں ہیں, معرفت کی بھی کتابیں ہیں. تو جو تصوف سے آشنا نہیں ہوگا اور جو معرفت سے آشنا نہیں ہوگا وہ ان کتابوں کی تصحیح کیا کرے گا. خاتم الاکابر نے کہا کہ ان کی وہ شان ہے کہ اگر ان کتابوں میں بڑھا دے تو میرا بڑھانا مانا جائے, اور جو گھٹا دے وہ ہمارا ہی گھٹانا ہوگا. جب نوری میاں بہت تعجب سے دیکھنے لگے کہ آج کیا ہو گیا چچا کو, تو ارشاد فرماتے ہیں نوری میاں تعجب نہ کرو, یہ وحدہ میں نہیں دے رہا ہوں, یہ مدینے کے سرکار ان کو یہ وحدہ عطا فرما رہے ہیں. ایک صوفی کے لیے, ایک صوفی کامل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے رگ رگ میں رسول اللہ کا عشق بھی سمایا ہو.
वो सच्चा मुत्तबे हो और हुजूर की मोहब्बत में ऐसा खोया हो कि अपने आप का पता न हो। मैं मुबालगा आमेज़ी के तौर पे नहीं और शायराना मुबालगे के तौर पर नहीं, हकीकत पेश करना चाहता हूँ। शेर बेशे अहले सुन्नत के बिरादर खुर्द इरशाद फरमाते हैं कि इमाम अहमद रज़ा का कोई भी कलाम सिर्फ काल नहीं होता था, हाल होता था। कहते हैं उसकी नज़ीर ये है कि बरेली शरीफ में एक हाफिज साहब थे जो बहुत अच्छे शायर थे। एक दिन वो अपना कलाम बारगाहे आला हजरत में लेके आए तस्हीह कराने के लिए। आला हजरत पढ़ते पढ़ते जा रहे थे, एक शेर लिखा था जिसका मतलब ये था कि हुजूर आपकी मोहब्बत में मैं बेताब हूँ, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास का एहसास नहीं होता, आपकी मोहब्बत में मैं बिल्कुल ही जल रहा हूँ। इतना पढ़ते हैं आला हजरत तो उनसे कहते हैं हाफिज साहब क्या वाकई आपका यही हाल है? क्या वाकई यही कैफियत आपके दिल की है? अगर वाकई यही कैफियत है तो अहमद रजा की दस्तार होगी, तुम्हारा पैर होगा। और अगर ये कैफियत नहीं है, सिर्फ शायराना मुबालगा है, तो हाफिज साहब सुनो, तुम उस बारगाह में झूठ बोल रहे हो जो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ तुम्हारे कौल को ही नहीं सुनता, तुम्हारे दिल की नियतों के भी वाकिफ है। उस शेर को कटा देते हैं इमाम अहमद रजा। इसका मतलब यह है कि आला हजरत ने जो कुछ कहा है हदायक़े बख्शिश में, वो सिर्फ जबान पर नहीं था, वही दिल में भी था आला हजरत के। अल्हम्दुलिल्लाह जो शान सिद्दीक़े अकबर की जिंदगी में नजर आती है, जो मोहब्बत के जलवे फारूक आजम की जिंदगी में नजर आते हैं, उस्मान और अली की जिंदगी में जो मोहब्बत की निशानियां नजर आती हैं, हम जब गौर से देखते हैं तो इमाम अहमद रजा के कलाम में वही चीज नजर आता है। आपने सुना होगा कि हुजूर जब वजू फरमाते तो सहाबा की मोहब्बत का ये आलम था, कादु यक्ततिलूना अला वज़ूइही, आपके गुसाला को हासिल करने के लिए लगता था कि लड़ पड़ेंगे आपस में, तलवारें चल जाएंगी। ये कैफियत थी उनकी मोहब्बतों के। एक दिन ऊंट ने आके सजदा किया हुजूर के कदमों पर, सहाबा ने देखा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ऊंट सजदा करे हम महरूम रहे, ऊंट सजदा करे हम महरूम रहे। आका ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी शरीयत में किसी को सजदा जायज होता तो सबसे पहले औरत को कहा जाता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लिहाजा सहाबियों तुम मुझे सजदा नहीं कर सकते हो। मतलब यह है कि सहाबा का इश्क इस मंजिल पे पहुंचा हुआ था, इस मकाम पे पहुंचा हुआ था कि वो हुजूर के कदमों पर सजदे के लिए भी बेताब थे। और वही कैफियत इमाम अहले सुन्नत में नजर आती है कि जब मदीना शरीफ रौज़े पुरनूर के सामने है तो अर्ज करते हैं, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए जिसको रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। ये सूफी का कमाल है। एक सच्चे मुत्तबे में हो सकता है, एक सच्चे मुहिब में हो सकता है, और जो सच्चा मुहिब होगा वही सूफी होगा, वही वली होगा। आला हजरत अपने ज़माने के सिर्फ इमामुल उलमा नहीं, इमामुल औलिया भी हैं। लिहाजा ये चीज़ तफरीक छोड़ दो, बल्कि विलायत भी सीखनी है तो वही मिलेगी, इल्म भी सीखना है तो वही मिलेगा। एक एक अमल से आला हजरत के तसव्वुफ टपकता है। आप कहाँ तक देखोगे इमाम अहले सुन्नत की एक एक चीज़। एक सूफी के लिए ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है कि तारीफ पर इतना खुश ना हो कि उसके अंदर उज्ब पैदा हो जाए, खुदबीनी पैदा हो जाए। तारीफ पर इतना खुश ना हो कि खुदबीनी पैदा हो जाए, और अपनी गुस्ताखी पर इतना नाराज ना हो कि इंतकाम का जज्बा पैदा हो जाए। एक सूफी का लाजिमा होता है, एक वली कामिल का
لازمہ ہوتا ہے. یہ امام اہل سنت میں بدرجہ اتم موجود ہے, کیونکہ جب ایک گستاخ نے ایک خط لکھا تھا جس خط میں امام اہل سنت کو گالیاں دی تھی, تو اس عاشق اور معتقد نے امام اہل سنت سے عرض کیا, حضور فلاں نے آپ کے خلاف بہت بری باتیں لکھی ہیں, اس کے خلاف مقدمہ ہوگا اور اسے سزائیں دی جائیں گی. فرماتے ہیں گھر اندر جاتے ہیں اور وہ خطوط لے کے آتے ہیں جس میں اعلیٰ حضرت کے لیے عرب کے اعاظم نے, عرب کے اکابر نے جو ساری باتیں لکھی تھی وہ تمام تر چیزیں سامنے رکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے تعریف کی ہے پہلے ان کا شکر ادا کروں کہ جس نے توہین کی ہے اس کا انتقام لوں. اللہ اکبر. اس کے بعد کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے سپر بنایا ہے اپنے محبوب کی عزت کے لیے, کہ جتنی دیر یہ دشمن مجھ کو گالی دیتے ہیں کم سے کم ان کی زبانیں حضور کو تو گالیاں نہیں دیتی, حضور کی توہین تو نہیں کرتی. یہی کیا کم ہے کہ احمد رضا کی زندگی اپنے آقا کی عزت پہ مٹ جائے. یہ میرے آقا لازم. میں آخری بات عرض کر دوں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہر اعتبار سے اہل سنت کا سر بہت اونچا کر دیا ہے. اس لیے زمانہ جتنا گزرتا جا رہا ہے اعلیٰ حضرت کا سکہ بالکل نکھرتا چلا جا رہا ہے. زمانہ جو گزر رہا ہے اعلیٰ حضرت کی شخصیت ابھرتی چلی آ رہی ہے. میرے اعلیٰ حضرت بریلی شریف کے رہنے والے, مگر عربی زبان, اللہ اللہ, عربی زبان اتنی اچھی کہ جب آپ نے عربی فتووں کو بھیجا تھا مکہ شریف, مدینہ شریف, اور وہاں کے اکابر علماء نے جب اس کو گہرائی سے دیکھا اور اس کو پڑھا تھا تو ان کا جو تأثر تھا, میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج بہت ساری جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں, مسلم میں جو بنام مسلم ہیں, بہت سارے مکاتب فکر ہیں جو سیاح یورپ و ایشیا بھی ہیں, جو سعودیہ بھی جاتے ہیں, دوسرے ممالک بھی جاتے ہیں, جن کی عرب زبان, جن کی عربی دانی کے تذکرے بھی ہیں, مگر کیا کسی کے رہنما کے لیے ایسا تأثر موجود ہے جیسا تأثر امام اہل سنت کے لیے موجود ہے؟ جب وہاں کے بہت بڑے مفتی اور بہت بڑے محدث نے اعلیٰ حضرت کے عربی فتووں کو دیکھا تو فوراً لکھا تھا لو رآہ ابو حنیفۃ النعمان لاقرت عینیہ ولجعل مؤلفها من جملۃ الاصحاب. یہ وہ فتوے ہیں کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ بھی دیکھ لیتے تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی اور ان کو وہی مقام ملتا جو امام ابو یوسف کو ملا تھا, جو امام محمد کو ملا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں آخری جملہ بول کے کہ اگر میرے اعلیٰ حضرت ہندوستان میں علمی اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں تو تصوف کے اعتبار سے امام غزالی بھی ہیں, امام رازی بھی ہیں, امام سعدی بھی ہیں. وہ تصوف کے بھی امام ہیں اور وہ علم کے بھی امام ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا. اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے عرض کیا کوئی لفظی معنوی غلطی ہوئی ہو, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہے. میں کلمہ پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علی